کہیں سیاست کی ہلچل، کہیں آئین سے کھلواڑ، کسی کے پاس روٹی نہیں، کوئی گھر سے محروم، کہیں بجلی نہیں اور کسی کو پیٹرول دستیاب نہیں۔ آخر اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں سعید آسی اپنے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جس موضوع پہ میں نے آج بات کرنی ہے، اگرچہ اس میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے، لیکن مجھے یہ جو باجوڑ میں جو سانحہ ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ورکرز کنونشن میں جو خود کچھ دھماکہ کا سانحہ ہوا، اس کے جو مجھے آگے چل کر جو سنگین نتائج مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، اور ممکن ہے کہ جو آنے والے انتخابات ہیں وہ اس سانحے کی وجہ سے سیبوٹاج ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سوشل میڈیا پر بھی اور عالمی میڈیا پر بھی پی ٹی آئی کے قائدین کے حوالے سے کچھ خبریں زیر گردش آئی تھی، جن میں یہ واضح اندیا دیا گیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل ہوئی اور پی ٹی آئی کو پاکستانی قوانین کے تحت کالعدم قرار دیا گیا، تو پھر اس ملک میں کچھ بھی نہیں چلنے دیا جائے گا، انتخابات سمیت سب کچھ سیبوٹاج کیا جائے گا۔ اس سازش کی جو کڑیاں ہیں وہ طالبان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے روابط رہے ہیں اور اب تک ہیں ان سے ملتی ہیں، کیونکہ بطور اعلی کار اس کالعدم تنظیم جو تحریک طالبان پاکستان ہے، جس نے اپنے ٹھکانے محفوظ ٹھکانے افغانستان میں طالبان حکومت کی سرپرستی میں قائم کیے ہوئے ہیں، یہ پورا ایک ایجنڈا ہے، یہ عالمی ایجنڈا بھی ہے، علاقائی ایجنڈا بھی ہے، جس کے تحت پاکستان کی سلامتی کو کمزور کرنا اور اس کی ترقی کا عمل روکنا وہ اس سازش کا حصہ ہے۔ اسی بنیاد پر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، بالخصوص عمران خان صاحب، جس طرح انہیں لانچ کیا گیا تھا 2012 میں جس ایجنڈے کے تحت، وہی ایجنڈا وہ اب تک فالو کر رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کی ترقی کا معاملہ ہرگز شامل نہیں۔ اس میں پاکستان کو عدم استحکام، افراتفری اور سیاسی عدم کی طرف دھکیلنا ہے۔ اس ایجنڈے کا مقصد، جس کے پیچھے یقینی طور پر پاکستان کے بدخواہ اور اس کے دشمن شامل ہیں، انہی کی بنیاد پر یہ سارا کھیل رچانے کا سلسلہ 2012 سے شروع ہوا تھا، جو آج کے دن تک جاری ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ان افواہوں، وہ افواہیں تو نہیں تھی، خیر باقاعدہ خبریں تھیں جو پی ٹی آئی کی ذرائع سے عالمی میڈیا پر بھی آئیں، اور سوشل میڈیا پر تو خود ایکٹیو ہے پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، اس کے ذریعے بھی یہ باتیں چلائی گئیں باقاعدہ ایک مہم کے طور پر، کہ اگر پی ٹی آئی اور اس کی قیادت اگلے انتخابات سے باہر ہوگی تو پھر ان انتخابات کا انعقاد ناممکن بنا دیا جائے گا۔ اسی مقصد کے تحت یہ سازش تیار ہوئی کہ جب انتخابی مہم کا آغاز ہو تو پی ٹی آئی کی مخالف ہر جماعت، جس میں موجودہ حکمران اتحاد پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی پیپلز پارٹی اور اے این پی، ان کے انتخابی جلسوں کو سیبوٹاج کیا جائے گا، اور سیبوٹاج کیا جائے گا دہشت گردی کے ذریعے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے
کہ یہ محض افواہیں تو نہیں تھی. جمعیت علماء اسلام پی ڈی ایم کا حصہ ہے، فضل الرحمان گروپ. اس کے ورکرز کنونشن میں جو باجوڑ میں منعقد ہوا، اس کی ایک تحصیل میں، تو وہاں جس طرح دہشت پھیلائی گئی خود کش حملے کے ذریعے، اور بالکل سٹیج کے پاس آ کر اس دہشت گرد نے خود کو اڑایا، اس سے آپ حالات کی سنگینی اور جن کا ایجنڈا اس ملک کو افراتفری کی طرف دھکیلنے کا ہے، ان کے عزائم کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ آغاز ہے جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ورکرز کنونشن سے ہوا ہے. تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر اب آگے قومی اسمبلی نے تحلیل ہونا ہے، جس طرح حکمران اتحاد کی طرف سے اعلان بھی کیا گیا ہے اور سمری بھی بھجوا دی گئی ہے کہ 12 اگست سے پہلے جو ہے یہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے، یہ سمری صدر مملکت کو بھجوا دی گئی ہے. تو انہوں نے تاریخ 8 اگست کی مقرر کی ہے اسمبلی کی تحلیل کے لیے. تو ظاہر ہے اب دن کتنے رہ گئے، 1 ہفتے کی ہی بات ہے صرف. تو اسمبلی تحلیل ہوگی قبل از وقت، تو انتخابات کا مرحلہ جو ہے اگلے انتخابات وہ 90 دن کے اندر ہوں گے. تو یہ مرحلہ شروع ہوگا تو ساتھ ہی ظاہر ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوگا، سیاسی جماعتوں کے جلسے جلوس شروع ہو جائیں گے، انتخابی جلسے ہوں گے. تو جس طرح یہ 2 روز پہلے جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن کو سیبوٹاج کیا گیا، اسی طرح آپ اندازہ لگائیں کہ جب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی، ایم کیو ایم اور دوسری جماعتیں جب انتخابی میدان میں اتریں گی اور اپنے جلسوں کا آغاز کریں گی، تو آپ اس خوفناکی کا اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ان کے جلسوں کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا. ظاہر ہے ایک دہشت اور وحشت کی فضا قائم ہوگی، عوام میں خوف پیدا ہوگا، سیاسی قیادتیں بھی محتاط ہوں گی، وہ گریز کریں گی اپنے انتخابی جلسوں سے، اور جب انتخابی ایکٹیویٹی ہی نہیں ہوگی تو پھر انتخابات کا انعقاد بھی بے معنی ہو جائے گا. تو یہی ایجنڈا ہے، یہی پروگرام ہے اس پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کا کہ ہم نہیں ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آگے کیا سیناریو نظر آ رہا ہے اس ملک کی سیاست میں، کس افراتفری، کس غیر یقینی، کس مایوسی اور کس عدم کی طرف دھکیلنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو اس فضا میں مجھے جو ایک فیئر ہے وہ یہی ہے کہ شاید مقررہ وقت میں انتخابات کا انعقاد ممکن نہ ہو پائے اس فضا میں، کیونکہ کوئی جماعت بھی، کوئی لیڈر بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہوگا کہ وہ انتخابی جلسے کرے اور اپنے کارکنوں اور عوام کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھائے اور خود بھی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے. اس پر سب کو، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، مل بیٹھ کر غور و فکر کرنا اور کوئی ٹھوس حکمت عملی طے کرنی پڑے گی، ورنہ جو دشمن قوتیں اس ملک کی سلامتی کے درپے ہیں، اسے پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی، انہوں نے اپنی سازشوں کا آغاز کر دیا ہے جو باجوڑ میں دہشت گردی کے ذریعے ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ جو طالبان کے حوالے سے جس طرح وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف عدم مچا رہے ہیں، اور طالبان حکومت جو ہے جو پاکستان کی مدد، معاونت اور اس کی، میں تو کہتا ہوں کہ آشیرواد کے ساتھ اسے موقع ملا دوبارہ کابل کے اقتدار میں آنے کا،
اور جس طرح وہ طوطا چشمی کا مظاہرہ کر رہی ہے کابل حکومت پاکستان کے ساتھ، اس کا بھی ایک پس منظر جو اب کھل کر سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایجنڈا وہی ہے، پاکستان کو افراتفری کا شکار کر کے صرف کمزور کرنے کا نہیں بلکہ صفحہ ہستی سے مٹانے کا، جس کے لیے ہمارا دشمن بھارت تو پہلے ہی سرگرم عمل تھا، پھر امریکہ نے بھی اس کی سرپرستی کی بھارت کی اس معاملے میں، اور فسادات کھڑے کرنے کی کوشش کی، بالخصوص جب پاکستان اور چین کی معاونت سے یہاں سی پیک کا آغاز ہوا 2013 میں، پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے آخر میں یہ اتفاق ہوا تھا سی پیک کے لیے پاکستان اور چین کے مابین، تو اس وقت سے ہی جو بدخواہ قوتیں پاکستان کی اسے پھلتے پھولتے نہیں دیکھنا چاہتی، ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگے تھے، اور انہوں نے پھر ایک سازش تیار کی جس کے تحت سی پیک کو اس طرح متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، جس کے لیے امریکہ کی کانگریس کی طرف سے باقاعدہ پریس ریلیز جاری ہوئی، بیان جاری ہوا کہ جس علاقے میں سی پیک قائم ہو رہا ہے، یہ راہداری بنائی جا رہی ہے، اقتصادی راہداری، وہ علاقہ ہی متنازع ہے، اور یہ علاقہ متنازع انڈیا نے بنایا تھا، ایک نام نہاد جس کا وہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ ڈوگرا مہاراج نے ایک ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا بھارت کے ساتھ، اور کشمیر کو فروخت کر دیا تھا۔ اس معاہدے کا نہ کوئی کہیں وجود ہے، وہ کلیم کرتے ہیں کہ کسی برطانوی لائبریری کی آرکائیو میں وہ معاہدہ موجود ہے، لیکن آج تک وہ منظر عام پر نہیں آیا۔ تو اسی کو بنیاد بنا کر یہ کلیم کرتے ہیں بھارت کی حکومتیں اور بھارتی قیادتیں کہ کشمیر کا پورا علاقہ جو ہے بشمول پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور پاکستان سے ملحق جو آزاد کشمیر ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر جس پر تسلط جمایا ہوا ہے بھارت نے گزشتہ 78 سال سے، اور اب اسے جبراً اپنا حصہ بھی بنا لیا ہوا ہے، تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ جو کشمیر کا ہے یہ انڈیا کا ہے، اس معاہدے کی روح سے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ پراپیگنڈا کیا گیا کہ یہ متنازع علاقہ ہے، اس لیے یہاں نہیں بن سکتا، سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا بہرحال چین نے اس وقت دو ٹوک جواب دیا کہ یہ دو ممالک پاکستان اور چین کا آپس کا معاملہ ہے، اس لیے کسی دوسرے ملک کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب اس منصوبے کے قیام کے 10 سال پورے ہوئے ہیں، اور اس کی جو تقریب ہے افتتاحی، یعنی 10 سال کی وہ سالگرہ، 10ویں سالگرہ جو ہے، اس کی تقریب میں چین کے نائب وزیر اعظم یہاں شمولیت کے لیے تشریف لائے ہیں، تو عین اسی دن یہ باجوڑ میں طالبان کی طرف سے دھماکہ کر کے ایک جو ایجنڈا ہے پاکستان کے خلاف، اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں بھی جب چین کے صدر نے پاکستان آنا تھا، ان کا دورہ شیڈول ہو چکا تھا، ساری تاریخوں کا اعلان ہو چکا تھا، تو اس وقت عمران خان اور طاہر القادری نے ایک مشترکہ ایک حکمت عملی کے تحت، بلکہ سازش کے تحت، اپنے لانگ مارچ اور ڈی چوک اسلام آباد میں دھرنے کا آغاز کیا، اور ریاستی اداروں کے خلاف شرانگیز مہم چلائی، ادھم مچایا، پارلیمنٹ ہاؤس پر حملے کیے، جس سے اسلام آباد کے سارے جو حساس ایریاز ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئے، اور اس طرح
چین کے صدر کا جو دورہ تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اس کا نیگیٹو ایفیکٹ یہ ہوا کہ چین کے صدر پاکستان تو نہ آئے لیکن انڈیا چلے گئے، اور جو معاہدے انہوں نے اس وقت بھی یہ اندازہ تھا کہ 42 ارب ڈالر کے معاہدے کرنے ہیں، تو وہ سارے معاہدے چین نے بھارت کے ساتھ کر لیے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے اس میں کس کا ہاتھ تھا؟ اس افراتفری میں پاکستان کو ترقی کی طرف جانے سے روکنے میں کس کا ہاتھ تھا؟ وہی دھرنا والے، افراتفری کی سیاست والے۔ اور آج اگر چین کے نائب وزیر اعظم کی پاکستان میں موجودگی کے وقت یہ دھماکہ ہوا ہے، اور ان طالبان کی طرف سے ہوا ہے جن کی سرپرستی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بھرپور طریقے سے کی جاتی رہی۔ حد تو یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کی مدد سے اقتدار میں آئے، لیکن اقتدار میں آتے ہی انہوں نے پاکستان کے خلاف اپنے خبث باطن کا اعلانیہ اظہار شروع کر دیا۔ انہوں نے ڈیورنڈ لائن پر جو باڑ لگی ہوئی تھی اس کو رونق کے ساتھ اکھاڑنے کا سلسلہ شروع کیا، اور پاکستان کے پرچم کو پاؤں تلے رونتے ہوئے پاکستان کو تضحیک کا نشانہ بنایا۔ لیکن پاکستان کی اس وقت کی حکومت کی جانب سے اس سارے معاملے میں پر اصرار خاموشی اختیار کی گئی۔ جس رد عمل کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا اس کی نوبت ہی نہ آنے دی گئی۔ طالبان نے اپنے اقتدار کے دوران، اقتدار کے آغاز میں ہی کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کیا، لیکن پاکستان کی حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہ آیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ ایک معاہدہ طالبان حکومت نے اس وقت کی ہماری جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے ساتھ کیا، جس کے تحت ہزاروں طالبان جو ہیں ان کی پاکستان آمد کا راستہ کھل گیا، اور وہ آگے پاکستان میں، جن میں اکثریت دہشت گردوں کی تھی جو تربیت یافتہ تھے باقاعدہ۔ اسی طرح مردان کی جیل میں جو طالبان انتہا پسند اپنی کارروائیوں کی وجہ سے جیلوں میں بند تھے، اس جیل میں بند تھے، وہ بھی ایک منظم سازش کے تحت، یہ سازش نہیں بلکہ ملی بھگت تھی، اس کے تحت اس جیل کو توڑ کر باہر آئے، اور پاکستان کی حکومت نے اس وقت کی جو یقیناً پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس پر بھی کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ایجنڈا تھا طالبان اور پی ٹی آئی کی حکومتوں کی آپس میں جو تال میل تھی، وہ در حقیقت پاکستان کی ترقی کو روکنے اور اس کی سلامتی پر کاری ضرب لگانے کی حکمت عملی تھی۔ یہی حکمت عملی آج بھی کار فرما ہے۔ اب طالبان یہ کلیم کرتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن کا جو معاہدہ تھا وہ انگریز نے آج سے 100 سال پہلے کیا تھا، جس کے تحت یہ لکیر کھینچی گئی تھی افغانستان اور ہندوستان کے درمیان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ معاہدہ چونکہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب جو علاقے وہ سمجھتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو علاقے افغانستان کا حصہ ہیں تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا وہاں آنے سے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو شر انگیزی ہے اس معاہدے کی بنیاد پر، تو کیا اس معاہدے کے حوالے سے یہ ایجیٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اول تو اس معاہدے کا کوئی وجود ہی کسی دستاویزی ثبوت کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ معاہدہ ہوا تھا 100 سال پہلے، تو اس وقت کیا پاکستان کا قیام عمل میں آ چکا ہوا تھا؟ اس وقت تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ہندوستان نے تقسیم ہونا ہے
اور ایک آزاد مملکت پاکستان کا قیام عمل میں آنا ہے، تو وہ معاہدہ انگریز نے اپنی سہولت کے لیے کیا ہوگا افغانستان کے ساتھ۔ تو جب پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا اور ان طالبان اور افغانیوں کے بقول وہ معاہدہ ایک امتیاز پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا جو ختم ہو چکا ہے، تو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس معاہدے کی قیام پاکستان کے بعد حیثیت کیا رہ گئی، اور قیام پاکستان کے بعد اگر وہی معاہدہ ڈیورنڈ لائن والا معاہدہ کرنے والے جو کلات اور سوات کے والیان اگر انہوں نے خود ہی قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے ساتھ باضابطہ الحاق کر لیا، تو پھر وہ 100 سال پہلے والے جس معاہدے کو کلیم کرتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا، تو وہ تو معاہدہ ویسے ہی قیام پاکستان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ جو ایک شر انگیزی اور شرارت اس وقت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح یہ ڈوگرا مہاراج کے حوالے سے ایک معاہدہ بھارت کلیم کر کے شرارت کر رہے اب تک، اسی طرح یہ ڈیورنڈ لائن والا معاہدہ بھی ایک باقاعدہ سازش کا حصہ ہے، اور سارا مقصد اس کا یہی ہے کہ پاکستان کا وجود ایک آزاد اور خود مختار مملکت کی حیثیت سے قائم نہ رہنے دیا جائے۔ تو یہ بہت سنگین صورتحال ہے۔ آگے چل کر جو اودم مچایا جاتا نظر آ رہا ہے مجھے، وہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن کہ اس سے پاکستان کی سلامتی کو کوئی نقصان پہنچے، لیکن ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند تو نہیں کر لینی چاہیے۔ یہ جو حقائق ہے ان کی بنیاد پر ہماری قیادتوں کو فہم و تدبر سے کام لینا ہے، ورنہ معاملات اگر ہاتھ سے نکل گئے تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ آج باجوڑ نے خطر کے اس دہشت گردی نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، تو ہماری دوسری سیاسی قیادتوں کو آج مل بیٹھنا ہوگا اور اس پر غور کرنا ہوگا کہ ہم نے اس کا تدارک کیسے کرنا ہے۔ اگر ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں میں کسی قسم کے لیپس موجود ہیں تو ان پر قابو پانے کی کوشش کی جانی چاہیے، ورنہ یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا، سیاسی جلسوں میں اکھاڑ پچھاڑ کی جاتی رہی اور دہشت گردی کے ذریعے انہیں سیبوٹاج کرنے کی سازشیں چلتی رہیں، تو پھر یہاں نہ سیاست ہوگی، نہ سسٹم ہوگا، نہ ملک ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے درد ساری قیادتوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اس کو معمولی واقعہ کے طور پر نہ لیں۔ یہ بہت سنگین صورتحال ہے، اور آگے چل کر اس کی سنگینی جتنی شدت کے ساتھ سامنے آئے گی، وہ اس سے ہمارے لیے سنبھالنا پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو یہی میری گزارشات ہیں آج اپنے اس پروگرام کے ذریعے۔ تو آخر میں آپ سے یہی میں درخواست کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل سعید آصف آفیشیل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور گروپوں میں ضرور اسے شیئر کیجئے۔ بہت مہربانی آپ کی۔